خالق کائنات جل جلالہ و شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یوں بیان ہوا کہ جب منافقین آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جاتے تھے تو وہاں جا کر وہ بلند آوازوں سے گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان جو ہیں ان کی پیروی کریں اس معاملے میں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ سن کر انہوں نے اپنی آوازوں کو نیچا کر لیا، بلند نہ کیا۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں دو شخص کھڑے تھے اور وہ بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا اور ان کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ تم یہاں پر کھڑے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور وہ کہنے لگے کہ ہم طائف سے ہیں اور طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ تم کہاں پر کھڑے ہو تو تم کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرتے۔ دوسری بات فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو خدا کی قسم میں تمہیں ضرور سزا دیتا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا ادب و احترام کتنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جاتے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور کی پاک بارگاہ میں جا کر وہ کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میں نے اس کو پڑھا تو آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جا کر میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کرتا تھا، اتنی نیچی آواز میں گفتگو کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنے کی حاجت ہوتی کہ اے ابن خطاب تم نے کہا کیا ہے، یعنی کہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا تھا بلکہ آہستہ کر کے گفتگو کرتا تھا۔ اب ذی وقار آقا کریم علیہ السلام کے ادب و احترام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کا ادب و احترام اور زیادہ کر دیا۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم حجام کے پاس ایک دن گئے حجامت کروانے کے لیے، تو وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں ایک حلقہ بنا لیا۔ جب حجام آقا کریم علیہ السلام کی حجامت کر رہا تھا تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے جو موئے اتر رہے تھے ان موئے مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنی زندگی میں کتنا ادب و احترام کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام لے تو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کا نام لینا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ و شانہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔